ایشان، آپ نے فیوچر کی بات کی. آبویسلی آپ کی اسکواڈ میں رضوان کی اس وقت فارم جس طریقے کی ہے، سمجھتے ہیں کہ 35+ سرفراز احمد کا اسکواڈ میں ہونا فیوچر کی بات ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ حسیب اللہ ہے جو کہ اس وقت تو انجرڈ ہیں، اس کے علاوہ روہیل نذیر ہے، ان کو بیک اپ کے طور پہ پالش کرنا چاہیے؟ سیکنڈلی، بابر اعظم کی فارم اس طریقے کی نہیں ہے. لاسٹ انہوں نے شاید بڑا اسکور 2022 میں کیا تھا. کہتے ہیں ان کا بیک اپ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ کے پاس ڈومیسٹک میں دیکھیں کامران غلام ہے جو کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں. تو ان کو بیک اپ کے لیے جب موقع ہی نہیں دیا جائے گا تو پھر کیسے آپ اس طریقے سے ٹیم کو فیوچر کے لیے ڈیولپ کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو دونوں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. آپ کو شارٹ ٹرم بھی دیکھنا ہے، آپ کو لانگ ٹرم بھی دیکھنا ہے. شارٹ ٹرم میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کیپنگ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمیں پریزنٹ بھی ہوئی ہے پچھلے سیریز میں، اور ہمارے ڈیسیجن اس میں ونڈیکیٹ ہوا ہے کہ اگر کیپر کو، جیسے پہلے میچ میں رضوان کو کریمپس ہے، دوسرے میچ میں اس کو سیکنڈ اننگز میں کنکشن ہوا، تو آپ کو آن دا اسپاٹ ریپلیسمنٹ چاہیے. اس وقت اگر رضوان کے بعد فوری طور پہ کوئی کیپر ہے تو وہ سرفراز احمد ہیں. ان کی پرفارمنسز ہیں، وہ کنکشن سے باہر ہوئے تھے ٹیم سے، اس کے بعد وہ صرف ایک ہی ٹیسٹ میچ کھیلے، اور کنکشن سے پہلے انہوں نے آ کے کم بیک میں کافی پرفارمنسز دی تھیں. اور اسپیشلی اگر آپ ہوم سیریز کی بات کریں تو 3 50s اور 1 100 تھی نیوزی لینڈ کے خلاف اسی گراؤنڈ پر. تو آپ کو شارٹ ٹرم دیکھنا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ اگر خدا نخواستہ رضوان کو کریمپ آئے، کوئی انگلی پہ بال لگ جائے، آپ کو سبسٹیٹیوٹ وکٹ کیپر چاہیے ہوتا ہے. اس میں سرفراز احمد ہی اس وقت اسکواڈ میں ہوتے ہیں. لانگ ٹرم آپ نے صحیح بات کی، اور اس کی کافی ڈسکشن ہو رہی ہے. ہم نے چیمپئنس کپ میں بھی نہیں، بلکہ اس سے پہلے جب کے ٹورز ہوئے آسٹریلیا کے، جو ہم نے ٹیم بھیجی اس میں حسیب اللہ تھے، اس کو روہیل نذیر آلریڈی سیٹ اپ میں سسٹم میں ہیں، ان کی بات ہوئی ہے. انہوں نے ابھی گلمسز اپنے دکھائے ہیں اس ٹورنامنٹ میں. فیوچر میں یو نیور نو کہ محمد حارث کے پاس ایٹریبیوٹس ہیں، بٹ اس میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کی بھی ضرورت ہے، تھوڑے ایکسپیرینس کی بھی ضرورت ہے. ٹیسٹ میچ میں آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے وکٹ کیپر سے، کیونکہ وکٹ کیپر کی جو فٹنس ہوتی ہے، آئی تھنک اس کو فاسٹ بولرز اور وکٹ کیپر کو سب سے زیادہ فٹ ہونا ہوتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں، اور سب سے زیادہ چیلنجز ہی ان کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیسٹ میچز میں بالز بھی زیادہ چھوڑتے ہیں، سلپس بھی زیادہ لگتی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ آلریڈی جو نئے کوچز ہیں وہ کام کر رہے ہیں. یہ پائپ لائن میں 3 4 وکٹ کیپرز ہیں، لیکن ان کو بنانا ہوگا. اور ہم نے اپنی پالیسی میں تھوڑا دکھایا ہے کہ ہم اوپنرز کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں، کہ جس طریقے سے ہم نے وکٹ کیپرز کو مائنڈ میں رکھا ہوا ہے، سائم ہو گیا، عبداللہ ہو گیا، ہریرا ہو گیا، تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جو نیکسٹ سلاٹ ہے ساتھ میں بھی پریپیئر کرتے رہیں، نو میٹر واٹ. آپ 11 چینجز نہیں کر سکتے، آپ 15 چینجز نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں آپ کو کرنا ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے بابر اعظم کی بات کی، وہ دنیا کے بیسٹ بیٹسمینوں میں شمار ہوتا ہے. تو آپ کو صرف بابر اعظم کو نہیں، بلکہ آپ کو اپنے پلیئرز کو ٹائم دینا ہوتا ہے. جی 2022 آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ ہمیں ریئلسٹکلی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ٹیسٹ کرکٹ کتنی ہوئی ہے. ہم 10 مہینے بعد کھیلیں بنگلہ دیش سے اور آسٹریلیا سے. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بابر اعظم نے، جیسے اگر ہم بنگلہ دیش سیریز سے پہلے کہہ دیں کہ 10 مہینے میں اس نے ٹیسٹ کے رنز نہیں کیے، تو وہ بھی ایک چیز آتی ہے. جی اچھی چیز اس میں کیا ہے اور بری چیز کیا ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے. اچھی چیز یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف فارم نہیں لگ رہے، وہ سٹارٹس لے رہے ہیں، ان میں وہ ردم ہے. ابھی پاکستان کپ میں ہم کہہ سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے لمبی اننگز تھوڑی سی کھیلی، 50 اوور کھیلے، جس میں انہوں نے اپنے گیئرز بھی چینج کیے، پریشر بھی ایبزارب کیا، وہ میں بھی ان کو ہیلپ کرے کہ جب ٹیسٹ کرکٹ آئے گی اس میں وہ چیز اس کو واپس لے کر جائیں. اینڈ سیکنڈلی جو کوالٹی ہے، کیا وہ ہماری ٹیم کا نمبر 1 بیٹسمین ہے؟ وہ ضرور ہے. کامران غلام کی اگر آپ نے بات کی، وہ ہمارے پلانز میں ہے، ہمارا نیکسٹ بیسٹ بیٹسمین ہے. بٹ آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی ٹیم بنانے کے لیے آپ کو کسی کو کنسسٹنٹ چانس دینا ہوگا، اور ہم اپنی پالیسی سے کنسسٹنٹ ہونا چاہ رہے ہیں. ہم نے سائم کو بھی رکھا، ہم نے اس کو اس سیریز میں چانس دیا، اس نے گلمسز دکھائے. تو ہم یہی چاہیں گے کہ اگر کامران غلام بھی سائیڈ میں آئے، جب بھی آئے انشاءاللہ، تو اس کو بھی اتنا ہی چانس ملے جتنا باقیوں کو ملے. ایسا نہ ہو کہ ہم چاپ چینج کرتے رہیں، ایک سیریز کے بعد ایک کو لیں، دوسری سیریز کے بعد دوسرے کو لیں. آپ کو پین لینا ہوگا. اور ہماری کوشش ایز اے ٹیم مینجمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے پلیئرس کو کنسسٹنٹلی بیک کریں، اور جو بھی پلیئر آتا ہے وہ ایسا فیل کرے کہ اس کی اسپاٹ انڈر تھریٹ نہیں ہے. ہاں رسپانسبلٹی ہے کہ بھائی یہ میری ریکوائرمنٹ ہے، اتنے میں نے رنس کرنے، بٹ کبھی بھی وہ والی انسرٹنٹی نہ ہے کہ بھائی میری اسپاٹ انڈر تھریٹ ہے فرام ڈے 1. تو یہ کچھ چیزیں ہم نے چینج کرنی ہے، اور نہ صرف بابر اعظم، آپ نے ہر پلیئر کو اپنے ایسے بیک کرنا ہے.
ابھی آپ نے بات کی کہ کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہیے. کتنے موقع چاہیے ان سب کھلاڑیوں کو؟ پچھلے اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ شفیع کی بات کریں 10 اننگ میں 50 ہیں, آپ نے خود 27 اننگ کھیلی ہے, آپ کے 19 رن کے. اور دوسرا یہ ہے کہ سننے میں تو یہ آیا کہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ کپتان آپ کو لائک کرتے ہیں اور دوسرا جو گیری کیسٹن ہے وہ بابر کو لائک کرتے ہیں. تو کیا یہ اگر ہم ان لائکنگ ڈس لائکنگ سے ابھی تک نہیں نکلے اور ہم ان پلیئر کو جو ہے وہ چانس دیے جا رہے ہیں, کیا کامران غلام جب میچ میں بیٹ کے بڈا ہو جائے گا تو اس کو اس وقت ہم چانس دیں گے یا اس کو ابھی سے چانس دینا چاہیے؟ سر آپ تھوڑا اپنا کویشچن ریفریز کر دیں, آپ نے تھوڑے فیکٹس بھی غلط بتائے. 27 میں 19 کی 27 اننگز میں 27 19 اننگ کی میں ایوریج 528 رن ہے, نہیں 19 19 کی کی ایوریج ہے. یہ آپ مجھے دکھا دیں اگر. اور دیکھیں سلیکٹو سٹیٹس تو میں بھی نکال سکتا ہوں, میں بھی اس وقت کے سٹیٹس نکال سکتا ہوں جب. اچھا مجھے یہ بتائیں نا 10 اننگ میں 1.50 ہے ایک کھلاڑی کا, تو وہ آپ کتنا چانس دیں گے اس کو؟ پھر اگر آپ سائم ایوب, دوسرا سائم ایوب ہو گیا یا سوال عبداللہ کر لیں شفیق پلیز, ہو گیا. بحث نہیں پلیز, سوال کر لیں. میں سے سوال, عبداللہ شفیق ہو گیا, سائم ایوب ہو گیا, جو پلیئر T20 کھیل رہا ہے وہی ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے, تو کیا ہمارے پاس ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے والے نہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک آپ کا, ود آل ڈیو رسپیکٹ, آپ کا سوال ایکوریٹ ہے. ٹیسٹ اسکواڈ ڈفرینٹ ہے, اور ہماری جو ایک وہ ہوتی ہے, ہم مکسنگ کر دیتے ہیں کہ بھائی یس مانتا ہوں کہ پاکستان ٹیم اوور دا لاسٹ آپ کہہ لیں 2024 میں اچھی کرکٹ نہیں کھیلی ہے, بٹ اس میں یہ کہنا کہ T20 بھی ہار رہے ہیں تو ٹیسٹ بھی غلط ہے, اور ٹیسٹ ہار رہے ہیں تو T20 بھی غلط ہے. آئی تھنک سب چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے. میں اس دن, آپ سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں, میں اس دن ایک سٹیٹ پڑھ رہا تھا کہ عبداللہ شفیق نے ابھی کتنے 19-20 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں, اس کا ریکارڈ وراٹ کوہلی سے بہتر ہے. تو اگر ہم مطلب میں بھی ایک سٹیٹ پریزنٹ کر سکتا ہوں, سلیکٹو سٹیٹ. یہاں جب ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں یا ٹیم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, دیکھیں رسپانسبلٹی میری ہے, پین مجھے لینا ہوگا ایز اے لیڈر, اپنا نہیں دوسروں کا, تبھی جا کے کچھ ہوگا. میری اگر میں اینڈ میں خوش رہوں گا کہ اگر میں نے کسی پلیئر کو بیک کیا ہے اور انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا سرونٹ بنے, پاکستان کے لیے رنس کرے, اور اگر اس میں میری جگہ چلی جائے, میری پلیس چلی جائے, مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا. لیکن اگر میں صحیح چیز کو بیک کر رہا ہوں تو میں ہمیشہ میں سکون سے سوؤں گا بھی, میں سکون سے اپنی زندگی بھی رہوں گا. سائم نے بھی پچھلے 2 ٹیسٹ میں 2 50 کی ہیں, اگر ایک ٹیسٹ میچ کے بعد ہم اسے ڈراپ کر دیتے, وہ چیز میں نے اپنے کریئر میں دیکھی ہوئی ہے. اس کے بعد کرکٹر جب واپس آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ بالکل نئی چیز سٹارٹ کر رہا ہے. 10 مہینے بعد اگلا ٹیسٹ ہے, اور اگر ہم اس کو اس وقت ڈراپ کر دیتے. جہاں آپ نے کامران غلام کی بات کی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ ایک ٹائم پہ آپ 11 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں, ایک ٹائم پہ آپ 5-6 بیٹسمینوں کو کھلا سکتے ہیں. اگر آپ نے ریکارڈز نکالنے, آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں 2 سال سے ٹیم سے 2 بار باہر ہوا ہوں, آپ میرے فرسٹ کلاس کے ون ڈے کے T20 رنس لے لیں, میں تب بھی باہر رہا, میں ٹیم میں نہیں آیا کیونکہ ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تھی. میرا ون ڈے میں لسٹ میں ایک وقت میں 60 کا ایوریج ہوتا تھا, بٹ امام اور فخر اس وقت کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے تھے. میں شکایت نہیں کرتا تھا کہ میں ون ڈے اس میں کیوں نہیں ہوں. مجھے پتا تھا کہ بھائی اس وقت کمپٹیشن ہائی ہے, اس وقت لوگ رنس کر رہے ہیں, اس وقت اگر کوچ کسی پلیئر کو بیک کر رہا ہے وہ اچھی چیز کر رہا ہے کہ اگر مجھے بھی موقع ملے گا تو مجھے بھی وہ بیک کرے گا. تو اگر کرکٹ ٹیم بنانی ہوتی ہے, اگر کسی بھی چیز میں, کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی کو بنانا ہوتا ہے, آپ کو ان کا پین لینا ہوتا ہے. تو میرا کام ایز اے لیڈر ہے کہ اپنے پلیئرس کو بیک کرنا, ان کا پین لینا, رزلٹ کی رسپانسبلٹی میری ہے. اور میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ ہاتھ کھڑا کیا ہے, ہم اکاؤنٹیبل ہیں. 5 میچز ہارے ہیں, بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس چیز کا درد ہے, ہم نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. نئی چیز, کل آپ کو ایک دن کے بعد آپ کی جاب سے ہٹا دیں, آپ بھی تو کہو گے نا مجھے پورا چانس نہیں دیا, مجھے پورا موقع نہیں دیا. جی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کنڈیشنز اور اپوزیشن کے حساب سے آپ کو چینجز کرنی ہوتی ہیں, وہ آپ کو ضرور کرنی ہوتی ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ جتنی بھی ہم رسپانسبلٹی لے سکیں, اپنے پلیئرس کو بیک کر سکیں, ہم کریں. اور اس میں ہم سب ساتھ ہیں, یہ ہمارے ہی پلیئرز ہیں, یہ کہیں اور سے نہیں آئے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ اس وقت فیوچر میں اگر ٹیسٹ کرکٹ میں اوپنرز بنانے, آپ کس طریقے سے بناؤ گے؟ ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے اوپننگ سب سے مشکل جاب ہے, اور یہ آپ فیکچولی دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ نکال کے دیکھ لیں, دنیا کے اوپنرز دیکھ لیں کہ کتنے وہ ہیں, اور آپ ان کی ایوریجز مڈل آرڈر سے کمپیئر نہیں کر سکتے, آپ ان کی ایوریجز لوور آرڈر سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اوپنر کو صرف ایک اوپنر کی حیثیت سے ہی کمپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ہم کچھ چانسز لے رہے ہیں, کچھ بیک کر رہے ہیں اپنے پلیئرس کو, اور امید یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ اس چیز میں ہمیں ریزلٹس دکھائیں گے. شان جب بھی ہوم ٹیسٹ سیریز
شان کافی ٹائم سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان ٹیم کی کپتانی کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اور ابھی کچھ دنوں پہلے ابھی راشد لطیف انڈر 19 ٹیم کے بچوں کو ایک لیکچر دے رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کپتان تو ہیں لیکن لیڈرشپ نہیں ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش کے خلاف جب آپ کپتانی کر رہے تھے تو آپ پریشر میں کپتانی کر رہے تھے، اس وجہ سے آپ سے بیٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی. دیکھیں آئی تھنک سب سے بڑا آنر ہے پاکستان کی کیپٹنسی کرنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں آپ کہہ رہے ہیں چیلنجنگ ہوتی ہے، چیلنجنگ صرف اس لیے ہوتی ہے آپ پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. رسپانسبلٹی کافی چیزوں کی ہوتی ہے، آپ نے سلیکشن کرنی ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ٹیم کا کھیلنے کا طریقہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیپٹن لیڈر ہوتا ہے، کیپٹن کو لیڈ کرنا چاہیے فرام دا فرنٹ آن اینڈ آف دا فیلڈ. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں سمجھوں گا جس نے میری کرکٹ میں کوئی رکاوٹ لائی ہے. بس مجھے رسپانسبلٹی کا اونس ہوتا ہے، مجھے رسپانسبلٹی کی قدر ہے کہ ایک رسپانسبلٹی ہے اور اس رسپانسبلٹی کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. جہاں تک پریشر کی بات آئی ہے، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ پریشر مجھے کھیلنے نہیں دے رہا، یہ ایکسکیوز ہے. یہ ایکسکیوز اگر ہے تو آپ کو یہ جاب نہیں کرنی چاہیے. اس وقت رسپانسبلٹی اس وقت کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جی دیکھیں جو پاس میں ہوا وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اس چیز کو چینج کیسے کرنا ہے، اس چیز کی رسپانسبلٹی ہے. تو جو سارا فوکس ہے ایز اے بیٹسمین، ایز اے کیپٹن اور ایز اے ٹیم ہمارا وہ یہی ہے کہ ہم اب اس چیز کو کیسے ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں.